مریض ایک آگے آتا ہے نا تو وہ بے چین ہوتا ہے، اس کے چہرے سے بھی بے چینی کا اظہار ہوتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ساری باتیں کروں۔ میں نے بے شمار مرتبہ کہا ہے کہ بہت سارے ہمارے ساتھی معدے کا علاج اور اس چکر میں جب پڑھتے ہیں تو ہمارا مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ آرسینک میلبم کی پرسنالٹی کو دیکھا ہے نا، اس کی پرسنالٹی کیا ہے، تو یہ دن میں آپ کے کم از کم 15-20 پیشنٹ تو میرے پاس ایسے ہوتے ہیں جو ان کو بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے، معدے کا بھی مسئلہ ہے، انہوں نے بہت ساری مرتبہ ECG بھی کروائی ہوتی ہے اور بڑے دھکے بھی کڑے کھائے ہوتے ہیں، وہ 8-10 سال سے وہ معدے کے کیپسول بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یار ہوتا کیا؟ بے چینی ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بے چینی بہت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، سانس پھولتا ہے، پٹھے درد کرتے ہیں، جی کرتے ہیں، خوف آتا ہے، جی خوف آتا ہے۔ میں آرسینک میلبم 1 میں ٹکا دیتا ہوں ہر تیسرے چوتھے دن بعد، اور یقین جانیے پھر ہوتا کیا ہے، پھر یہ نہیں ہوتا کہ مریض آ کے یہ نہ کہے کہ فرق نہیں پڑا، اور یہ بلڈ پریشر بھی ٹھیک، اس کی بے چینی بھی ٹھیک، اس کا معدہ بھی ٹھیک، اس کے بقیہ معاملات بھی ٹھیک، اس کے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ایک اور مریض آتا ہے، اس کے گھر والے کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے، یہ ہمارا جو بچہ ہے نا یہ ہر وقت خاموش رہتا ہے، اسے بلائیں زبردستی بلا لیں بس یہ خاموش ہے جہاں پڑا۔ اچھا بلڈ پریشر اس کا بڑا رہتا ہے، اچھا میں نے ایسڈ فاس دے کے ایسے قسم کو ٹھیک کیا، اب اس کی سمٹم ایسڈ فاس کی ہیں، اور ہم جب اسے پڑھیں گے تو یہ لو بلڈ پریشر کی دوائی ہے، اس کی سمٹم موجود ہیں تو آپ اسے ایسڈ فاس دیں گے۔ تیسرا، بہت ساری خواتین آئیں گی، اچھا جب وہ آ کے بیٹھیں گے ان کو سانس پھولا ہوا ہوگا، تھوڑی سی وجود بھاری ہوگا، ان سے پوچھیں جی بیبی معدے پہ بوجھ رہتا ہے؟ جی معدے یہی تو مسئلہ ہے، معدے پہ بوجھ ہوگا۔ پوچھے سر بھاری ہوتا ہے، سانس پھولتا ہے، گھٹن گھبراہٹ ہوتی ہے، بند کمرے میں نہیں بیٹھا جاتا۔ بہت ساری خواتین سے پوچھیں اکثر سر باندھ لیتی ہیں، یہ سر پہ پٹی رہتی ہے۔ آپ ان کو پلسٹیلا دے دیں 200 کی ڈیلی ایک ڈوز، میڈرینم ساتھ لگا دیں تو بلڈ پریشر جو ہے نا مستقل بنیادوں پہ ٹھیک ہوگا۔ 3 دوائیاں ہوگی نا، 1 میں دے دیں، 200 دے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا ایک اور مریض آ گیا جی، ہاں جی سر درد کرتا ہے، پوچھیں گھبراہٹ ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، یہ سوال تو کرنے ہیں نا مریض سے، گرمی لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دھوپ میں نکلنے سے سوئیاں چبھتی ہیں۔ اب ان کو راولفیا پیسی فلورا کیوں دیتے؟ اسے نیٹرمیور دے دیں، 1 دے دیں، ہر 3-4 روز بعد ایک ڈوز۔ میں اکثر ایسے کیسوں میں جہاں بلڈ پریشر کریٹیگس 30 میں دے دیں، صبح دوپہر شام۔ میازم ساتھ لگا دیں، جس کو سفلینم بنتی ہے، جس کی سورینم بنتی ہے، جس کی میڈو بنتی ہے، وہ ساتھ لگا دیں، یہ آپ کے بڑے سارے کیس ٹھیک ہوں گے۔ اور ایک اور مریض ہے، وہ کہتا ہے جی دردیں بڑی ہیں، جی تھکن بہت ہوتی ہے، اس سے پوچھیں سانس پھولتا ہوگا؟ جی سانس پھولتا ہے، دبانے کو جی چاہتا ہے؟ جی جسم دبانے کو بھی جی چاہتا ہے۔ تو یہ آرنیکا سے ٹھیک ہو جائے گا بلڈ پریشر، آرنیکا 200 کی ڈیلی ایک ڈوز دے دیں، ساتھ اسے میڈرینم دے دیں ہفتے میں ایک خوراک، اور کریٹیگس دے دیں 30 میں، آسانی ہوگی نا جی۔ یہ کتنے ہو گئے جی؟ 4-5 دوائیاں ہو گئی۔ اچھا یہ روزمرہ کے کیس نکلنے اسی میں ہیں۔ اچھا گردے مریض کے خراب ہیں، کریٹینائن بڑا ہوا ہے، تو یہاں پکرک ایسڈ دے دیں 200 میں، تو یہ اکثر بلڈ پریشر کنٹرول کر لیتی ہے، اکثر ہی اس سے بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے۔ ایک اور مریض ہے جی، اس کے مریض کو گیس کی شکایت ہے، نوجوان ہے، کہتا ہے جو ہی کھاتا ہوں پیٹ پھول جاتا ہے، غصہ بڑا آتا ہے، لائکوپوڈیم کی پرسنالٹی ہے، تو اسے لائکوپوڈیم دیں گے تو اس کے گیسز بھی ٹھیک ہو جائیں گی، بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ پرسنالٹی پہ چلے جائیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مریض مستقل بنیادوں پہ اس کا مسئلے حل ہوں گے۔ ارجنٹم نیٹریکم، مریض بڑے بڑے ڈکار لے گا، سر اس کا بھاری ہوگا، غصے والا ہوگا، تو 200 کی ایک ڈوز ڈیلی دے دیں، بلڈ پریشر اس کا ٹھیک ہو جائے گا، بقیہ معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور میرے خیال یہ روزمرہ میں آپ کو یہی ملیں گے۔
اور اگر مریض آپ کے پاس کوئی شکایت لے کے آتا ہے، اس کا بلڈ پریشر بھی بڑھا ہوا ہے، اس کا معدہ بھی خراب ہے، جگر بھی خراب ہے، یہ بھی ہے، اس کی پرسنالٹی کی دوائی تجویز کر دیں۔ جب اس کی پرسنالٹی کی دوائی تجویز ہوگی تو آپ کو علیحدہ رولفیا، کریٹیگس، گلونائن اور پتہ نہیں وہ ساتھ کیا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب پر خون مریض ہے، سر اس کا درد کرتا ہے، تپکن ہو رہی ہے، تو اسے بیلاڈونا دینی پڑے گی۔ بیلاڈونا دیں گے عارضی افاقہ ہوگا، مریض مستقل ٹھیک نہیں ہوگا، پھر آپ کو اس کی پرسنالٹی پہ پھر جانا پڑے گا، ساتھ آپ کو دینی پڑے گی میڈو یا جو بھی اس کی اینٹی میازمیٹک، ساتھ بیلاڈونا کے کیس اکثر کلکریا کارب سے زیادہ تر مستقل ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری پیش نظر ہیں، اگر ان چیزوں کو ہم پیش نظر رکھیں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں الجھن نہیں ہوگی، بلڈ پریشر ہمارے گلے نہیں پڑے گا، اور ہم مریض کو وقتی کی بجائے مستقل سکون دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب کاشف صاحب کوئی بات کرنا چاہیں تو کر لیں۔ ناک میں خارش، اس کا نام تھا رونڈو، رونڈو اس کا نام تھا۔ اچھا اچھا، یہ جو موسم چل رہا ہے، میں نے اب بڑی مرتبہ بتایا کہ اس میں نا آپ دے دیں گے آرسینکم ایلبم بیلاڈونا 30، یہ آپ کے بہت سارے کیس نکال دے گی، بہت سارے کیس ساتھ لگا دیں، ٹیوبر وغیرہ یہ وہ، اور سردی سے احساس ہونا، کاشف صاحب نے 4-5 سال پہلے مجھے بتایا تھا، توجہ دلائی تھی ہیپرسل کے حوالے سے، اور اس کے بعد تو بہت زیادہ یہ ٹیوبر دے کے ہیپر دے دیں تو بڑا سارا کیس نکلتا ہے۔ پہلے بھی میں دیتا تھا، لیکن کاشف صاحب کی توجہ کے بعد دیکھا واقعی بہت سارے سوال جواب کی بجائے مریض سردی سے احساس ہے، ٹیوبر دے دیں، ہیپر دے دیں، یہ کیس بہت حد تک آسانی ہو جاتی ہے، لمبے چوڑے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بہت سارے کیس نکلتے ہیں اس میں۔ کھانسی میں ریمیکس کو نظر انداز ہے۔ ہاں کھانسی میں آپ پوچھیں نا کہاں سے ہوتی ہے، یہاں آپ کو اکثر یہاں ہے، خاص طور پر دلی میں تو بہت زیادہ آج کل اس طرح کی زیادہ ایشو ہے۔ مریض کو گلے سے کھانسی اٹھ رہی ہے نا جی، آپ چیلیڈونیم دے دیں، 1 دن میں بھی ٹھیک کر دیتی ہے مریض کو جی۔ اور یہ مرزا طاہر کی کتاب ہے نا علاج بالمثل، وہاں سے پڑھے نا، میں نے پہلی مرتبہ جب پڑھی تھی میں بڑا حیران ہوا، اس نے کھانسی کی بہت بڑی دوائی ہے چیلیڈونیم جی، اور اس کے بعد بڑا مزہ ہے، میری کھانسی کی اہم دوائیوں میں ایک دوائی چیلیڈونیم ہے، اور یہ رومیکس کے ساتھ میں اکثر یہ دیتا ہوں، یہ الرجی پوتھوس جہاں فیل ہو جائے وہاں چیلیڈونیم کام کرتی ہے، ڈسٹ الرجی میں جہاں پوتھوس کام نہیں کر رہی وہاں چیلیڈونیم کام کرے گی، یہ بڑی زبردست چیز ہے، اس لیے اسے نظر انداز۔ ایڑیوں کے درد میں چیلیڈونیم دیتا ہوں، ایڑیوں کے درد کی میری دوائی میں چیلیڈونیم ہی دیتا ہوں، ہاں میں بھوک کے حوالے سے نہیں لگتی چیلیڈونیم دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے خلیل فریدی صاحب کو، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں درد ہو رہا ہے، ہم اسے فوراً دیکھتے ہیں کہ ای سی جی، انہوں نے کہا جی چیلیڈونیم، اور یقین جانیے 30 سیکنڈ کے اندر اندر یہ درد غائب ہو جاتا ہے، یہاں درد ہو رہا ہوتا ہے لیفٹ سائڈ، حالانکہ یہ دائیں طرف کی دوائی ہے چیلیڈونیم۔ اور جب بھی میرا کوئی مریض ٹھیک ہوتا ہے مجھے یقین ہوتا ہے کہ اس کا اجر ان کی قبر پہ جا رہا ہے، ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ یہ خلیل فریدی صاحب نے، یہاں کا درد ڈاکٹر صاحب نہیں فیل ہوتی چیلیڈونیم، معدے میں درد ہو رہا ہے تو پیچھے جا رہا ہے برابر پیچھے، یہ تب بھی چیلیڈونیم، مریض فرم معدہ میں درد ہے اس کے بالکل پیچھے درد جا رہا ہے تب بھی چیلیڈونیم، آر پار درد ہے تو، اور یہ چیلیڈونیم بڑی کام کی چیز ہے۔ یہ کھانسی گلے تک ہے تو چیلیڈونیم، رومیکس، ساتھ بیسیلینم وغیرہ ٹیوبر یہ لگا دیں، اور آج کل ویسے کھانسی خشک جو آ رہی ہے برایونیا کے علامات اکثر ہوتی ہیں، یہاں اسے نظر انداز نہیں کریں۔ امونیم کارب ہے اس کی دوائی، اسموک کے موسم کی، اسے دیکھ لیں، کاسٹیکم دیکھ لیں۔ صاحب نے لاسٹ ٹائم ڈی جی کا میں ڈسکس کیا تھا کہ انہیلر جو ہومیوپیتھی میں وہ پہنچ گیا، کافی اچھے